کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں، کراچی شہر کی 60 سے 70% سڑکیں اس لیے تباہ ہیں کہ یا تو وہاں پر سیوریج کی لائنیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں یا پانی کی لائنیں رس رہی ہیں۔ اب جو ڈسٹرکٹ چیئرمین آ بھی جائے گا، یو سی چیئرمین آ بھی جائے گا، میئر آ بھی جائے گا، اس کے پاس اس واٹر کو، سیوریج کی لائنوں کو درست کرنے کے نہ جورسڈکشن ہے، نہ اختیار ہے، نہ پیسہ ہے، تو وہ سڑکیں اسی تباہ حالی کے شکار رہیں گی۔ بڑی سڑکیں بنا نہیں سکے گی، یعنی نعمت اللہ خان صاحب یا مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے کا جو بلدیاتی قانون تھا اس وقت سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کہلاتی تھی۔ آج سے 12-15 برس پہلے وہ 70-80 کروڑ روپے کا ایک فلائی اوور یا ایک انڈر پاس بنا رہے تھے۔ آج اس وقت کے 70 کروڑ کی آج وقت کم از کم 3-4 ارب روپے ہوگی۔ صوبائی حکومت کا جو قانون ہے، اب جو بلدیاتی نظام ہے، اس میں کراچی کا میئر اور پوری منتخب کاؤنسل 2 کروڑ روپے سے اوپر کی کوئی ترقیاتی اسکیم نہیں بنا سکتے۔ 2 کروڑ روپے میں 120 گز کا گھر نہیں بنتا ہے کراچی شہر میں۔ آپ کراچی کی پوری منتخب کاؤنسل کے پاس یہ اختیار چھوڑا ہوا ہے۔ تو ایک تو سوال یہ ہے، اس پہ کوئی احتجاج کیا، کوئی آپ لوگوں نے اظہار کیا، آپ لوگوں نے؟ جی بارہا کیا۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ صرف احتجاج تو اسمبلی میں جہاں قانون پاس ہو رہا تھا اس میں کیا، اسمبلی کے باہر آ کر کیا، مظاہرہ کیا۔ مردم شماری کی بات کی، کراچی کے لوگوں کو ٹھیک سے گنا نہیں جاتا، جتنا گنا جاتا اتنا بجٹ نہیں دیا جاتا، جتنا بجٹ دیا جاتا اتنا لگایا نہیں جاتا، ایسا ہی ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں، اس کے پیچھے تو آپ لوگوں نے ایک بھرپور مظاہرہ کرنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے۔ آپ کی جماعت نے اس پہ کیا اپنا حصہ ملا؟ نہیں، میرے خیال میں عرض کروں کہ کراچی کے مثال کے طور کے اوپر پانی کا مسئلہ تھا، ہم نے احتجاجی مظاہرہ کیا سی ایم ہاؤس کے باہر۔ اچھا، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے ایم کیو ایم کی لیڈرشپ پر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر مظاہرہ کرنے کے جرم میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ بھیج دیا۔ ہم وہ مقدمہ بھگت رہے ہیں، ہم ضمانتوں پر ہیں، دہشت گردی کا مقدمہ ہے، کیا پانی مانگ رہے تھے، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ایوانوں میں اس کی مخالفت کی، اس میں ترامیم پیش کی، عدالت میں اس کو لے کر گئے اور ایک عوام میں ایک رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں۔ مردم شماری میں بھی یہی سلسلہ ہے کہ یہ مردم شماری کے نتائج میرے خیال میں اناؤنس ہوئے ہیں ستمبر 2017 میں۔ ہم اکتوبر کے مہینے میں عوام میں آ گئے اس مسئلے کے اوپر، ہم نے جلسے کیے، کراچی میں کیے، حیدرآباد میں پروگرام کیے، مظاہرے کیے، ہم نے مذاکرے یعنی ایکسپرٹس کو بلایا۔ میں کہہ دوں، آپ کہہ دیں مردم شماری اتنی ہونی چاہیے، اتنی تعداد نہیں ہے، اتنی ہے، ہم نے ماہرین کو بلایا جن کا یہ موضوع ہے، جن کا سبجیکٹ ہے، جن کی تحقیق ہے، اور وہ ساری گزارشات لے کر ہم کہاں گئے؟ ہم گئے جناب سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کہ میں خود بھی اس میں پٹیشنر ہوں، اس پٹیشن میں جو مردم شماری والی ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ وہ آج بھی یہی ہیں، آپ نے جسٹس گلدار صاحب کا نام لیا، بہت محترم ہیں، انہوں نے یہ ایک فرمایا، ایک مقدمے کی سماعت کے دوران ریمارک دیا کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے، ان کی گنتی سر آنکھوں پر، لیکن آپ کی عدالت میں میرا مقدمہ پڑا ہے، آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیجئے۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ جناب اس طریقے سے جعلی یہاں پر خانہ شماری ہوئی ہے، یعنی گھروں کو گنا گیا ہے، ان کے لوگوں کو درست نہیں گنا گیا، ہماری آبادی کو کم کیا گیا ہے۔ آپ نادرا کا ریکارڈ اٹھا لیں، آپ کراچی میں گندم کی کھپت اٹھا لیں، آپ اور دیگر بہت سارے اس طریقے کے طریقہ کار ہیں، پرمیٹیشنز اینڈ کمبینیشنز کے ذریعے کہ آپ نکال سکتے ہیں کہ کہاں پر کتنے لوگ رہتے اور بستے ہیں۔ وہ نہیں ہوا، تو جو ایک ذمہ داری ایک سیاسی جماعت کے ہونے کے ناطے ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اسمبلیوں میں آواز اٹھا سکتے ہیں، اٹھا رہے ہیں، آپ سڑکوں پر آواز اٹھا سکتے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اٹھائی ہیں، آپ عدالتوں میں جا سکتے ہیں، ہم گئے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کراچی اور شہری سندھ کے ان مقدمات پر ایم کیو ایم پاکستان کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت، بھلے کوئی کتنے بینر لگا دے، کتنی تقریریں کر دے، جہاں عدالتوں سے آپ نے رائے طلب کی ہے، درخواست کی ہے کہ ہمارے لیے بھی آپ آئین کی ویسی تشریح کیجیے جس طرح افتخار چودھری دوہری شہریت والے مسئلے پر آئین کی تشریح کر گئے تھے، اور بہت ساری مثالیں ہیں، تو وہ ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر۔